تو ابھی سے اس کے پاس بیٹھے، ابھی تو بنی نہیں ہے. ہاں یہ آ گیا سلنڈر، اور یہ بڑا سا پتیلا، اور اس کا نیچے ہے یہ برنر. کیونکہ گیس تو آ نہیں رہی، اس لیے برنر سے کام چلانا پڑے گا. تو یہ چیزیں ساری ادھر پڑی ہوئی ہیں، اور باقی چیزیں بھی ابھی لانی ہیں. یہ تقریباً اس کے اندر 2 کلو کے قریب السی ہے، کو ہم سب سے پہلے چولہے پر بھون لیں گے، ڈرائی روسٹ کریں گے. اور ابھی سلنڈر پڑا ہوا ہے میرے پاس، کیونکہ گیس جو ہے وہ نہیں آ رہی. ہاں جی، کیا کیا؟ یہ پھاڑ دی ہے، خراب کر دی ہے نا آپ نے. یہ ہانیہ نے ساری جو ماچس ہے نا یہ پھاڑ دی ہے. یہ دیکھیں، اس کے پاس چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بس یہ ایسے ہی خراب کر دیتے. کیوں خراب کیا اس کو؟ ہاں گیس جو ہے وہ چالو ہے، اور السی کو جو ہے وہ اب ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک اس کے اندر چڑ چڑ کی آواز آنے لگے، کیونکہ السی جو ہے وہ اسی طرح سے بھونتی ہے. اب دیکھیں نیچے سے جو ہے وہ اس میں آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی محبت اور دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلاگ کا آغاز. یہ نیچے السی جو ہے وہ بن رہی ہے، اور آج بہت ہی مزیدار السی کی جو ہے وہ پنیاں بنے گی. تو السی جو ہے وہ بھونی جا رہی ہے. گیس کی کمی کا مسئلہ ہے، اس لیے سلنڈر کو میں اوپر ہی لے آیا تھا چھت کے اوپر، اور اب نیچے جو ہے وہ السی جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون رہے ہیں. اور اس کو اچھی طرح سے بھون کے پھر سارے مل کے جو ہے وہ کام کریں گے، کیونکہ تھوڑی زیادہ پیمانے پر جو ہے وہ السی کی پنیاں بن رہی ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی محنت بھی زیادہ ہوگی. بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور کھانا بہت ہی آسان. تو ابھی فی الحال جو السی جو ہے وہ نیچے بھونی جا رہی ہے. اس میں سے میں نے آدھی جو ہے وہ نکال لی ہے اس باؤل کے ذریعے، کیونکہ پتیلا جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا، اور یہ السی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ 2 کلو ہے، اور اچھی طرح سے یہ بھون نہیں رہی تھی. پھر میں نے اس کو ہاف کر لیا ہے. پہلے ہاف کو اچھی طرح سے بھون لیں گے، پھر باقی جو ہاف ہے یہ والی اس کو بعد میں بھونیں گے. بسم اللہ. یہ والی جو ہے وہ ماشاءاللہ بن چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہم پرات میں نکال لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والی جو ہے اب پھر سے پتیلا اوپر رکھیں گے، اور یہ والی جو السی ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹرے کو بھی صاف کرنا ہے اچھی طرح سے. چمچ کو آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جو ہے وہ جل نہ جائے. اور آج کا کام جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہونے والا ہے، بہت ہی محنت کا کام ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ تھک جائیں گے. اور یہ باقی کی آدھی جو السی ہے یہ بھی اچھی طرح سے بھن چکی ہے. جب السی بھن جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی پھول جاتی ہے، ویسے السی جو ہے وہ چڑ چڑ کی آواز کر کے بھنتی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ بھن گئی ہے تو تھوڑی سی جو ہے وہ پھول گئی ہے. اب ہم اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے. السی کو میں نے اچھی طرح سے بھون کر اب اس کو گرائنڈ کر لیا ہے. وہ السی جو اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گیا ہے. اور یہ میرے پاس ہے سوجی، اور یہ ہے تقریباً 1 کلو، اور اس کو ہم صرف ڈرائی روسٹ کریں گے، گھی نہیں ڈالا میں نے. اور یہ بیچ بیچ میں سے جو ہے ابھی اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا. اور یہ جو اس میں بلیک بلیک نظر آ رہا ہے وہ السی ہے جو پتیلے کے ساتھ پیندے میں لگی ہوئی تھی. اب ہم اس کو اچھی طرح سے ڈرائی روسٹ کریں گے تب تک جب تک اس میں سے خوشبو نہ آنے لگے. اور جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گی پھر ہم اس کو اتار لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا پروسیس کریں گے. بہت ہی محنت طلب کام ہے، اس کے لیے برتن بھی ہونے چاہیے. تو ابھی جو ہے یہ مہم جاری ہے زور و شور سے. یہ سارا ایڈونچر جو ہے وہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے. تھوڑی سی محنت تو ہے، محنت زیادہ ہے، لیکن جب کھاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اس کو ہم اسی طرح سے اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک کہ اس میں خوشبو آنے لگے.
سوجی جو ہے وہ بھن رہی ہے، اور آج دھوپ تھوڑی سی تیز ہے تو بالکل چپتی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جو تھی وہ کافی سردی تھی اور آج دھوپ جو ہے وہ کافی تیز لگی ہوئی ہے. تو چھت پر ہوں کیونکہ گیس تو نہیں آ رہی، اور اس وجہ سے چھت کے اوپر یہ سارا کام کرنا پڑ رہا ہے. تو سوجی جو ہے وہ بھن رہی ہے، محنت جو ہے وہ جاری ہے. گیس جو ہے وہ آ چکی ہے، تو اب سارا پروسیس جو ہے وہ نیچے ہوگا. یہاں پہ گیس جو ہے آ چکے ہیں، اب سارا پروسیس نیچے. اب گیس آ گئی ہے نا، آپ کو تو نہیں ملنی کیونکہ آپ نے تو کھا لی ہیں. آپ کو ملنی نہیں ہے، یہ آپ کی ہیں ہی نہیں، یہ آپ کی ہیں ہی نہیں. سوجی جو ہے وہ بن رہی ہے. اس پہ میں نے تقریباً گھی ڈالا تھا، اور اس کو بس ہلکا سا بھوننے، تھوڑا سا کلر جو ہے وہ اس کا چینج ہو گیا ہے. سوجی میں سے جب خوشبو آنے لگی تھی تو جب میں نے اس کو ویسے ڈرائی روسٹ کیا تھا، اور اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر گھی ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیا، اور اس کا کلر جو ہے وہ اب چینج ہو گیا. اس کو ہم اس بڑے والے پتیلے میں نکال لیں گے اور ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے. ہانی کیا چاہیے؟ ہانی ادھر دیکھو، ہانی کیا چاہیے؟ ابھی نہیں تھا بنی، یہ ابھی سے آگے پاس کھڑی ہوئی ہے کہ اس کو ابھی سے بن جائے، مل جائے. ہانی کو نہیں دینی. یہ گیس پھر چلی گئی ہے، اور آٹا تقریباً 2 کلو ہے، اور اس کے اندر میں نے آدھا کلو گھی ڈالا ہے. تو اب اس کو بھی ہم بھون لیں گے جب تک کہ آٹے میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے. اس کو بھون لیں گے. یہ ہے بنی ہوئی سوجی، اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ باریک کدوکش کیا ہوا ناریل. یہ ہے تقریباً 1 پاؤ، اور یہ ہے السی جس کو میں نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا. یہ شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ہیں اخروٹ، یہ شامل کریں گے اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ہیں بادام کو باریک کش کیا ہوا ہے، یہ بھی ڈالیں گے اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آٹا جو ہے وہ بھی تقریباً بھن گیا، اور یہ باقی کا مٹیریل ہے. اس میں ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہیں، لیکن اس میں بھی صرف 4 گوند اور پھول مکھانے رہتے ہیں، وہ دیسی گھی میں فرائی کر کے بعد میں ڈالیں گے. ابھی یہ جو ہے آٹا اس کے اندر ڈالیں گے اور مکس کریں گے. یہ آٹا اس کے اندر ڈال دیا ہے. اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. پھر اس کے بعد 4 گوند اور پھول مکھانے، ان کو دیسی گھی میں فرائی کریں گے، اور پھر فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے، اور ابراہیم کو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے؟ میں کھا لوں گا. کیا؟ میں کھانے لگا. ابھی نہیں کھانا، ابھی ایسے نہیں کھاتے. اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. اور یہ ہے 4 گوند تقریباً 1 پاؤ، یہ اس کے اندر شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ 4 گوند جو ہے تقریباً فرائی ہو رہی ہے. چولہا جو ہے ہمارا شفٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی کدھر، کبھی نیچے، کبھی اوپر. اب یہ دیکھیں جیسے ہی گوند جو ہے فرائی ہو رہی ہے اور یہ پھولنا شروع ہو گئی ہے. ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے اور اندر سے سخت نہ رہے. اس کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے. ماشاءاللہ گوند جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے، اچھی طرح سے پھول گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ کرسپی ہو گئی ہے. اس کو ہم الگ سے برتن میں نکال کر بعد میں تھوڑا سا جو ہے وہ موٹا موٹا کوٹ لیں گے. یہ 4 گوند کو میں نے فرائی کر کے نکال لیا تھا، اور یہ کچھ گھی بچ گیا تھا، اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گھی اور ڈالا. اور یہ میرے پاس ہیں پھول مکھانے، یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور ان کو فرائی کریں گے.
یہ پھول مکھانے جو ہیں فرائی ہو رہے ہیں. جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے تھوڑے سے براؤن ہو جائیں گے اور کرسپی ہو جائیں گے, پھر ان کو گرائنڈ کرنا آسان ہو جائے گا. بہت ہی زبردست اور بہت ہی طاقت والی چیز ہے یہ. 4 گوند اور پھول مکھانے ان کو میں نے فرائی کرنے کے بعد اس طرح سے کرش کر لیا. پسے ہوئے پھول مکھانے اور فرائی کی ہوئی گوند اور فرائی کیے ہوئے پھول مکھانے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں. اب ہم گڑ کا جو ہے وہ شیرہ تیار کریں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے. تقریباً آدھا کلو دیسی گھی ہے, اس کو میں نے گرم کر لیا, یہ اس کے اندر شامل کریں گے. یہ 3 کلو گڑ تھا جس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور اس کا میں نے اب شیرہ تیار کرنا ہے. اس کے اندر پانی ڈال کے اس کا شیرہ تیار کریں گے اور چولہا جو ہے وہ پھر نیچے رکھ دیا کیونکہ شیرہ بنانا. اب ہم اس کا شیرہ بنائیں گے 1 تار کا, اور اس کو پھر چولہے کو میں نے نیچے اتار لیا ہے کیونکہ شیرہ زیادہ ہے اور اوپر جو ہے وہ بنانا مشکل ہو جائے گا, اس لیے اس کو نیچے رکھ دیا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ السی کی جو پنیاں ہیں ماشاءاللہ بن کر جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں. بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار ہیں. بہت زیادہ جو ہے اس پہ محنت لگی ہے بنانے میں. تو یہ 1 2 اور 3 1 ٹرے اور 2 جو بڑی پرات ہوتی ہیں یہ بن کر تیار ہوئی ہیں. بہت ہی زیادہ اس پہ جو ہے وہ محنت لگی ہے بنانے میں اور کھانے میں بہت ہی آسانی سے کھائی جائیں گی. رات کافی دیر تک ہم سب لوگ جو تھے وہ پنیاں بناتے رہے. جو بڑا پتیلا تھا اس کے ارد گرد سبھی لوگ بیٹھ گئے تھے اور سبھی جو تھے وہ پنیاں بنا رہے تھے. میں, سسٹرز اور ایک اور بھی ہمارے جاننے والی تھیں وہ بھی آ گئیں. تو کام جو تھا زیادہ تھا لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت اچھی بن گئی ہیں. میرے ہاتھ جو تھے وہ دیسی گھی سے بھرے ہوئے تھے اور پنیاں جو تھیں وہ لگی ہوئی تھی, اس کا سارا مٹیریل میرے ہاتھوں میں لگا ہوا تھا. تو تب ویڈیو جو تھا وہ میں نہیں بنا سکا اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ویڈیو بنا سکتا. تو ویسے پیچھے وہ سٹینڈ تو پڑا ہوا ہے ٹرائی پوڈ, لیکن اس کو میں نے یوز نہیں کیا. سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی شیرہ تیار ہوا تو اس کو پنیوں والے مٹیریل کے اندر ڈال دیا گیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا گیا. بہت ہی مشکل تھا مکس کرنا کیونکہ جو پتیلا تھا وہ بڑے سائز کا تھا, راؤنڈ اباؤٹ 6 سے 8 کلو کا تھا. اور جو مٹیریل تھا وہ بھی اتنا ہی تھا. تو اتنے بڑے شیرے کو اور اتنے بڑے مٹیریل کو جو تھا وہ تھوڑا ہینڈل کرنا مشکل تھا, لیکن الحمدللہ اس کو اچھی طرح سے پھر مکس کیا. تو یہ سارا پروسیس, یہ والا پروسیس جو تھا یہ شوٹ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد پھر ہم نے تیاری کی پنیاں جلدی سے جلدی بنانے کی. تو الحمدللہ پنیاں جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہیں. تو سردی جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے تو اب پنیوں کا جو ہے وہ لطف اٹھایا جائے گا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, آج کا ویلاگ. اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے. خوش رہیے اور کرتے رہیے. محبتیں بانٹنے والا کام میں کرتا ہوں. آج کے ویلاگ کا اختتام. آپ کو بہت عرفان علی کا سلام. اللہ حافظ.